ہے نہیں. ابھی ابھی علائر صاحب پہلے ابھی دیکھیں، ابھی خاموش، میں نے آپ کو 15 سنا ہے. آپ نے یہی حدیث پڑھ کر آپ کیسے آپ میرا مسئلہ کر رہے ہیں، تائید میری کر رہے ہیں. سنیں ابھی غور سے. جب 2 حدیثیں ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ جب شبہات میں پڑ جائیں، یعنی 2 حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، سمجھ بھی نہیں آتی، تبھی تو شبے میں ہم پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں آپ شبے سے کیا مراد لیتے ہیں. ان الوقوف عند نہیں سنیں. جب 2 حدیثیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی علیہ کے سامنے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو تب امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ شبے میں ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. خود امام علیہ الصلوۃ، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر حدیث عوام کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ مسائل جو دقیق ہیں ان کی جو احادیث ہیں، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قول تنب ہوتا ہے، توریتنب ہوتا ہے، جو ہے وہ کیسے سمجھ میں آپ کہہ سکتے ہیں علائر صاحب آپ یعنی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنے مولا پر ایمان رکھتے ہیں. آپ علائر صاحب دعویٰ کریں کہ میں ہر حدیث کو صحیح معنی میں سمجھ سکتا ہوں. دعویٰ کریں، ابھی کر سکتے ہیں ہر حدیث کو صحیح معنی میں حق ہو جیسے معصوم کا حکم ہے. آپ دعویٰ کریں ابھی. دنیا سنے علائر صاحب. نہیں بھائی، بات یہاں پہ ہو رہی ہے، مجھے ابھی بولنے بات یہاں پہ ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام حدیث سمجھ ہی نہیں سکتے، کہتے ہیں امام علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا، بات کی بات ہو رہی ہے، کلیے کی کون بات کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں یہ حدیث وہ بات نہیں کہہ رہا. اس حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ عوام لوگ جو مجتہد نہیں ہیں وہ حدیث نہیں سمجھ سکتے؟ عوام کو غلط تاثر دے رہے ہیں. آپ نے 15 منٹ بولا، بھی مجھے بولنے دے. میں بڑے سخت لہجے میں بول سکتا ہوں، میں ہزاریں احادیث پڑھ سکتا، لیکن میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم یہ فقہ یہ کہتے ہیں کہ بعض احادیث یعنی دقیق مسائل ہوتے ہیں، خود علم اصول کے، خود فقہ کے، وہ عوام نہیں سمجھ سکتی ہے. یہ وہ اس مقام پہ یہ بھی نہیں ہے کہ ادھر خود یعنی اس مقام پہ امام علیہ السلام خود ہمیں منع کر رہا ہے کہ ان الوقوف عند الشبہات خیر من الاقتحام فی الحلقات. امام خود کہہ رہا ہے، نہ کہ کلی طور پر ہر حدیث نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ فقہ اپنی طرح بتا رہے ہیں، خود معصوم نے اپنی روایات میں. ابھی مجھے بولنے دے اور سنیں. یہ مان اخبار صدوق ہے، اس کی حدیث نمبر 3 ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو، سمجھنے کا معنی یہی ہے تفقہ. سمجھنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی تفقہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، یہ سنیں، مان اخبار کی حدیث نمبر 3، بالکل میں حوالہ دے رہا ہوں، سرچ کر سکتے ہیں آپ. یہ ابراہیم بن کرخی سے روایت ہے، نبی عبداللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انہ قال حدیث تدری خیر من الف حدیث تروی. ایک حدیث کو سمجھنا، 1000 حدیثوں کو ایسے ہی لوگوں کو پڑھ کر سنانا 1000 حدیثوں سے بہتر ہے. حدیث کو آپ سمجھ کر قرآن لوگوں کو سنائیں، تو وہ ایسا آپ کی ایسے اصول کافی کی 1000 حدیثوں پڑھنے سے بہتر ہے. خود امام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب دیکھو مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ یاری صاحب ایک حدیث کو سمجھ کر لوگوں کو بتائے، نہ کہ 1000 حدیث بتائیں. معصوم خود کہہ رہا ہے ایک حدیث کو سمجھ کر اس کے بعد بتائیں. کیوں؟ امام نے خود فرمایا ہے جب آپ نے حدیث کو نہیں سمجھا تو آپ تفقہ فی دین نہیں ہے. جب آپ تفقہ فی دین ہے تو آپ خود مشوش ہیں. جب آپ خود شبہات میں ہیں تو آپ کے لیے خود حکم ہے ان الوقوف عند الشبہات خیر من الاقتحام فی الحلقات. امام کہہ رہا ہے، کیوں فقی نہیں ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے مولوی صاحب نجف کا نہیں کہہ رہا ہے. آگے امام کی حدیث ہے ولا یکون الرجل منکم فقیا حتی یعرف معارض کلامنا. اس وقت تک آپ لوگوں میں سے وہ یعنی فقی کی معنی کیا ہوتی ہے؟ تفقہ کی معنی سمجھ رہے ہیں؟ تفقہ کی معنی یہ ہوتی ہے کہ امام معصوم کے قول کو صحیح معنی میں سمجھنا. امام خود کہہ رہے ہیں معارض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مولوی صاحب معارض کا کیا مطلب ہے؟ معارض کا کیا مطلب ہے؟ معارض کی معنی آپ لغت کھولیں، معارض کی معنی آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی وہ حدیث امام کی سنیں مجھ سے. معارض کی کیا معنی ہے؟ معارض کی معنی یہ ہے ظاہری الفاظ جو ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ہے، لیکن اس کی باطنی معنی مراد اور ہے. آپ کھولیں، لغت کھولیں، معارض یہی معنی ہے. یہ ظاہری الفاظ مولا کے یہی ہے جو حدیث لکھی ہوئی ہے سامنے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے پیچھے حکم کچھ اور ہے. تقیتن توریتن اس کو کہتے ہیں، یعنی معارض اور توریہ. معارض توریہ کی ایک بات ہے. توریہ کی معنی کیا ہوتی ہے؟ الفاظ ایک ہی ہیں لیکن ان میں مراد اور ہے. آپ کھولیں منجد، بالکل آپ تحقیق کریں. اس کے بعد کیوں امام نے وجہ بتائی. اس کا مدعا سے کیا ربط ہے بھائی صاحب؟ اس حدیث کا آپ کے مدعا سے ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ یہ بعض وہ احادیث ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریضاً ہے، توریتاً ہے.
آپ یعنی اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو مجھے توقف کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اللہ یاری کی طرح پہ خود بھی اس پر ڈٹا لیکن اور اپنے مقلدین کو نہیں سنے پہلی بات نہیں، مجھے پہلی بات سے ثابت ہوتی ہے، اس کا تقلید سے کیا ربط ہے؟ 15 منٹ سنائے مجھے دے رہے ہو، تقلید سے کیا ربط ہے بھائی؟ مجھے وہ تو میں بتا رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں، پہلے سنیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں، فقہا کیوں کہتے ہیں کہ بھائی فقہا یہ نہیں کہتے ہیں کہ کل کی کل احادیث کوئی اس عوام کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں بھائی، جب ہم کہہ رہے ہیں وہ مسائل جو دقیق ہے وہ عوام کو نہیں سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کلامی تحکم بے اور معاذ اللہ تعارض بے اور عموم بے، خاص بے، ناسخ بے، منسوخ بے، ہر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قول میں تعریض بے یعنی توریت بے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مولوی صاحب تو سنیں، صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھو بھائی، بات سنو بات سنیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، اسی فقرے پہ سوال ہے، اسی فقرے پہ سوال ہے بھائی صاحب، نہیں بھائی مجھے بات نہیں کرنا، آپ اس فقرے پہ سوال ہے آپ سے، سنو اسی فقرے پہ سوال ہے، نہیں ابھی کرتا ہوں، ابھی وقت ہے، سنو مولوی صاحب، ابھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بعض مشکل احادیث ہے جو عوام کو سمجھ نہیں آ سکتی، تو تقلید کے احادیث کیوں آخون کہہ رہا ہے؟ اور آخون صاحب کفایہ بقی مراجع یہ کیوں کہتے ہیں کہ تقلید کے دلائل حدیث سے عوام کو نہیں سمجھ آ سکتی کیونکہ وہ استنباط سے عاجز ہیں؟ اجازت ہے تقلید اس پر اگر میں بات کروں وہ تو بھائی آپ کو مجھے کفایہ بیٹھ کر پڑھانی پڑے گی، یہ میری بات مکمل کرنے دے، صحیح میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میری بات مکمل کرنے دے۔ اگر وہ بات یہ ہے کہ وہ بعض احادیث جو عوام کو نہیں سمجھ آتی نا، وہ تقلید کا احادیث، تقلید کا احادیث عوام کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ صحیح کہہ رہا ہوں، امام معصوم کہہ رہا ہے تاریخ کی توریت کی بنا پر تقیتاً اب کہتے ہیں کہ دوسری حدیث پڑھو، یہ بسائر و درجات ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ کل کہنا کہ مولانا صاحب نے کوئی حدیث ہی نہیں پڑھی ثبوت میں آ رہا ہوں، یہ یعنی جو آپ کا ابھی شبہ تھا اس کے رد کی وجہ سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں تقلید پر حدیث پیش کر رہا تھا۔ یہ حدیث ہے، یہ معاویہ بن وہب سے حدیث ہے، سألت ابا عبداللہ ان رجلان احدہما فقیہ راویۃ الحدیث والآخر عابد لیس له مثل روایتہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے سوال کیا، ان رجل، عوام سنیں، اللہ یاری کے مقلدین سنیں، ان رجل، دو شخصوں کے متعلق، احدہما فقیہ راویۃ الحدیث، ایک وہ تھا جو حدیث کو روایت کرنے کے ساتھ ساتھ فقیہ تھا، یعنی تفقہ فی الدین، یعنی بالکل معرفت رکھ رہا ہے، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام مان الاخبار کی حدیث میں کہہ رہے ہیں، والآخر عابد لیس له مثل روایتہ، دوسرا جو شخص ہے وہ فقط عابد ہے، بس ایسے ہی یعنی ایک حدیث اٹھا کر اس پر عمل کر کے جھک رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھا ہے، عبادت کر رہا ہے، تفکر نہیں کر رہا ہے حدیث میں۔ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے تدبر کرو، یعنی درایت کرو، درایت کی معنی ہے یعنی المعرفت، آپ لغت اٹھائیں ورنہ یہ بحث لمبی ہو جائے گی، سنیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کون افضل ہے، فقال، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراویۃ للحدیث المتفقہ فی الدین افضل من الف عابد لا فقہ لہ ولا روایت۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بسائر درجات، اب سنیں، آپ غور سے سنیں، آپ کو پھر باتیں سمجھ میں آ رہی، اب تین حدیث پڑھیے نا، آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ دوسری پوائنٹ جو تقیتاً، اب میں کہتا ہوں معصوم کے قول میں تعارض ہوتا ہے، تقیتاً میں حدیث ہوتی ہے، اصول کافی کی 16,000 حدیثوں میں سے 2,000 حدیث تقیتاً ہے۔ اب عوام جو مثلا اللہ یاری صاحب کتاب اصول کافی پڑھ رہا ہے، میں کہتا ہوں اصول کافی کیا کتب الاربعہ کی یعنی 500 سے 1000 حدیثیں ایسی ہوں گی جو تقیتاً ہے، اور ہمارے ہاں ان کی نشاندہی کی ہوئی ہے اصولوں کی بنا پر۔ اگر میں آپ سے ان کے بات کروں تو آپ کو خود نہیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ تقیتاً ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، سنیں، اور یہ میں دلیل سے کہہ رہا ہوں کہ امام کے قول میں تقیتاً ہے، تقیہ کر سکتا ہے۔ تقیتاً کی معنی کیا ہے؟ آپ کہیں کہ نہیں امام کے قول میں تو تعارض ہو نہیں سکتا، بھائی تقیتاً ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مثلا ایک امام نے وضو کا حکم دیا، دوسرے امام نے اسی امر کے بارے میں حرمت کا حکم دیا۔ اب مثلا اللہ یاری کے مقلدین اصول کافی کھول کر، ملا یذر فقی کھول کر ایک امر کے بارے میں وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک حدیث ان کو مل رہی ہے تہذیب الاحکام میں حرمت کی، ملا یذر فقی میں وجوب کی، اب مجھے بتائیں کس حدیث پر عمل کیا جائے؟ اگر آپ اس بات سے انکار کریں کہ بھائی یہ تعارض تو معصوم کے قول میں ہو نہیں سکتا، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، بھائی تقیتاً امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قول میں یہ ہو سکتا ہے۔ سنیں حدیث پیش کروں گا اس پر، اس وجہ سے کہ بعد میں آپ کو کوئی اعتراض کی یعنی موقع نہ ملے۔ یہ میرے ہاتھ میں بسائر درجات، یہ ہاتھ میں میرے، یہ مان الاخبار کے اندر بھی حدیث موجود ہے، احتجاج تبرسی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، لیکن میں بسائر درجات سے پڑھ رہا ہوں۔
बसार दर्जात में हदीस मौजूद है। ये इमाम छठे इमाम से रिवायत की गई है, जिसने आबा व अजदाद के जरिए रसूल खुदा से हदीस की। अन्ना रसूल, सुने बड़े गौर से, ये मैं ऐसे बातें नहीं करने आया हूँ, अभी तो वो असल मौजू तकलीद पर अभी हम पहुंचे हैं, उस मरहले पर। जब उस पर हदीसें और कुरान की आयत पेश की जाएंगी तो तब तो हम भार लग जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे ये हदीसें तकलीद के सबूत में कहाँ से आ रही हैं, आसमान से उतर रही हैं, तकलीद ना या करो, अपनी कहाँ से हदीस आ पढ़ो रही ना, हैं। और हदीस पढ़ो, हाँ, सुनो, तकलीद ना करो। हदीस पढ़ो। अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा वजदतुम फी किताबिल्लाह फलअमलु बिही लाज़िम, जो चीज आप कुरान मजीद किताबुल्लाह में पाओ उस पर अमल करना आप लोगों पर वाजिब है। ला उज़्र लकुम फी तर्किही, उनके तर्क करने में या अलायारी और अलायारी के मुकल्लदीन को कोई उज़्र उनका काबिल कबूल नहीं है। वमा लम यकुन फी किताबिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल व कानत फी सुन्नतुम मिन्नी, और जो किताब खुदा में ना हो तो वो मेरी सुन्नत में हो, तो उस पर आप अमल करें। फला उज़्र लकुम फी तर्क सुन्नती, और मेरी सुन्नत में जब तक बात मौजूद है आप तर्क नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आप हर हदीस को अब इस सुन्नत से आप इतलाक लेंगे, मुझे पता है क्योंकि मन्नत कह रहा है। अगर इमाम सुन्नत कह रहा है तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मौके पर क्यों कह रहा है कि इन्नल वुकूफ इंद शुबहात, क्यों इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जो है उमर बिन हंज़ला की रिवायत में कह रहा है? इस वजह से कि भाई बात में यही सुन्नत, वो ऐसी हदीसें आप लोगों को तोरियतन तकियतन सामने आएंगी जिनमें आप शुबहात में है, तो आपको बेहतर है कि अमल आप जो है वो तवक्कुफ करें, बजाय इसके कि आप हलाकत में पड़ जाए। फला उज़्र लकुम फी तर्क सुन्नती वमा लम यकुन फीहि सुन्नतुम मिन्नी, तकियतन की बात कर रहा हूँ, वमा लम यकुन फीहि सुन्नतुम मिन्नी, और जिस अमर में हमारी सुन्नत ना हो, यानी न कुरान हो न सुन्नत हो, सुने, फमा काल असाबी फखूज हो, फिर जो मेरे असाब कहें उसको लो। फइन्नमा मसल असाबी फीकुम का मसल नुजूम, और ये मेरे असहाब सितारों की तरह हैं। और अल्लाह साहब ये याद रखे, इस असहाब से वो असहाब रसूल आम मुराद नहीं है, खुद अहले बैत रसूल है, खुद रसूल ने तफसीर की है, हदीस रसूल की पढ़ रहा हूँ। तकलीद कहाँ है भाई, इसमें तकलीद कहाँ है, इसमें तकलीद कहाँ है? सुने, नहीं तकलीद पर दलील नहीं कह रहा हूँ, तकियतन मौला के कौल की बात कर रहा हूँ, तारुज़ मासूम पर दलील पेश कर रहा हूँ। तो इसमें तकलीद कहाँ है? सुने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी सुन्नत पे अमल करो, तो इसमें तकलीद कहाँ है? नहीं, तारुज़ की भाई मुझे हदीस मुकम्मल पढ़ने दे जो मैं इस्तदलाल कर रहा हूँ। तारुज़ और तकियतन यानी इमाम के कौल में तारुज़ हो सकता है, तकियतन उसकी दलील पढ़ रहा हूँ भाई, तकलीद पर हम बाद में आ रहे हैं। हाँ, भाई उसूल दीन में भी है, उसूल दीन के हदीस में भी तकिया होता है, तो उसमें क्यों तकलीफ नहीं है? पर हाँ, तो ये आप खुद मान रहे हैं, तो ऐसे बाज़ मकामात पर जो हदीसें तकियतन हो, तौरियतन हो, आप खुद आपने 5 हदीस पढ़ी है ना, आपने 5 हदीस पढ़ी है, मुझे जवाब देने दो, मुझे भी जवाब देने दो ना भाई अजीज, मुझे भी जवाब देने दो। देखो अजीजों, हाँ। इनका मैं जो ये इस्तेदलाल कर रहे हैं ना, वो ये है कि मराज ये तकलीद पे मां भी इस्तेदलाल नहीं कर रहे थे, ये मेरा अंदाजा जो है ये नहीं, भाई बात सुनो, हाँ, मैं अपनी फिक्र बता रहा हूँ, और मेरी सब बातें गलत है भाई, मौली साहब मेरी सब बातें गलत है, तुम सुनो, इन गलत बातों को तुम सुन लो पहले, मैं शुरू से मेरी बातें गलत हैं ताकि ये बीच में ना पड़ जाए कि तुम गलत कह रहे हो, और मैं मानता हूँ मेरी बातें गलत है, तुम मेरी गलत बातों को तुम समझ लो पहले। तो भाई मेरा जो अंदाजा, भाई खामोश रहो, मेरी जो अंदाजा है कि अभी ये तकलीद पे ये वो इस्तेदलाल नहीं फरमा रहे थे, शेख साहब इस्तेदलाल फरमा रहे हैं कि अवाम क्यों हदीस नहीं समझ सकते, ठीक है ना, वो हमारी बात की तायीद है, हमारी बात की ये तायीद कर रहे हैं कि अवाम लोग हदीस नहीं समझ सकते, यानी आप लोग बिल्कुल खत्म बात, बिल्कुल मराजे की इत्तिबा करो, आसान बनो। और भाई बात सुनो प्लीज, मेरी बात, मैंने कहा ना मेरी बात गलत है, ओ भाई मेरी सब बातें गलत है, झूठ है, आप सुनो फिर मेरी झूठी बातें सुनो, बात ना काटो, मासूम की रिवायत है आपको माननी पड़ेगी। तो इनके इस बात पे इस्तेदलाल कर रहे थे कि किसी को हदीस नहीं समझ सकते। एक हदीस उन्होंने इन्नल वुकूफ इंद शुबहात खैरुन लका मिनल इक़्तिहाम फिल हलकात, मैंने आपको बता दिया कि उसका इसके ताल्लुक ही नहीं है कि आप कोई शख्स हदीस नहीं समझ सकता, उसमें उस हदीस की बात हो रही है कि ऐसी हदीस, 2 हदीसें हैं जो हर लिहाज से मुसावी है और उनमें तारुज़ है, तो उसमें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसमें आप उसका इल्म हमारी तरफ पलटा दें, उसमें आप एहतियात करें, ठीक है ना। इस हदीस का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया में किसी भी हदीस को नहीं समझ सकते, और इस तरह की हदीस या तो नहीं है दुनिया में, अगर है तो बहुत नादिर है कि हर लिहाज से मुसावी हो, ये उनका जवाब है। फिर उन्होंने ये हदीस नकल की है, हदीस तरवीह खैरुन लका मिन अल्फ हदीस, हदीस तदरीह खैरुन लका मिन अल्फ हदीस तरवीह, एक हदीस जिसका तुम दरायत रखो, जिसका तुम माना समझ जाओ,
ہزار اس حدیث سے بہتر ہے جس کو تم روایت کرو. تو دیکھو عزیزوں، یہ کیونکہ یہ لوگ حدیث نہیں پڑھتے، محدثین کے اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں اور حدیث کی تاریخ سے واقف نہیں ہے. ہمارے ہاں جو احادیث ہیں یہ کس ماحول میں صادر ہوئی ہیں؟ امام جعفر صادق، بات سنو، آپ میری باتیں سب غلط ہیں، آپ میرے غلط باتوں کو سمجھو پھر رد کر دینا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جس ماحول میں رہتے تھے وہ تھا مدینہ منورہ، اور وہاں پر جماعت مخالفین کی اکثریت تھی اور ان کے روایت احادیث کی اکثریت تھی. اس زمانے میں رسم یہ تھا میرے عزیزو، یہ شخص اصطلاحات حدیث کو نہیں جانتے کہ اگر کہتے ہیں رویت عنہ تو اس میں بہت دفعہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اجازہ ہے اس کا. مثلا ایک کتاب ہے، آپ کو مل دیا، استاد نے دے دیا، اب استاد نے کہا میں یہ کتاب آپ کو نہیں پڑھا سکتا، اس کے حدیث صحیح ہے، تم میرے سے روایت کرو، تم میرے سے روایت کرو. تو پھر وہ شخص جاتے تھے، اشخاص طرح بہت ہے اس کی مثال ہے مخالفین کے کتابوں میں اور ہماری کتابوں میں، کہ پھر وہ کہتا تھا، وہ شاگرد جس نے اس سے کتاب اخذ کیا ہے مناولتاً، اس کو کتاب دی، ہاتھ میں دی، وہ کہتا تھا کہ بھئی یا اس نے کتاب پایا ہے، اس کو کتاب کہیں سے مل گیا ہے، اس نے محدث مصنف کو دیکھا بھی نہیں ہے، تو کہتا حدثنی فلان حدثنی فلان. یہ جو حدیث ہے حدیث تدری، ایک حدیث کو تم سمجھ جاؤ، بہتر ہے اس سے 1000 حدیث کو تم روایت کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ بہتر یہ ہے اس 1000 حدیث سے جس کے پاس تمہارے پاس اس کی نقل کی اجازت ہے. نقل کی میرے پاس مثلا اجازت ہے نقل کی، بحار الانوار کی میں نقل کروں، ٹھیک ہے نا، اس میں 50,000 حدیث ہے، 1,00,000 حدیث ہے. تو اگر اس میں اس کو میں نہیں سمجھتا، میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، میرے پاس اجازت روایت ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک حدیث میں درایت حاصل کروں، ٹھیک ہے نا. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتا. بھائی غلط مفہوم نکال رہے ہیں، میں اور 4 حدیث میری ساری باتیں غلط ہیں. مولوی صاحب میری ساری باتیں غلط ہیں، تم سن لو، پہلے سیکھ لو میرے غلط باتوں کو، سیکھ لو، پھر تم اگر مرد ہو تو رد کر دینا. یہ اس کا مطلب یہ ہے. دلیل میں اور مدعا میں تناسب ہونا چاہیے بھائی. اگر میں کہتا ہوں کہ فلان چیز حق ہے، فلان چیز باطل ہے، تو اسی مناسبت سے دلیل ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ عوام حدیث نہیں سمجھ سکتے، عوام حدیث نہیں سمجھ سکتے، یہ حدیث آپ کی دلیل یہی ہے، حدیث تدری خیر لک من 1000 حدیث تروی. یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا بھائی، اس سے اجنبی ہے. اچھا، لا يكون الرجل منكم فقيها لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعلم معارض كلامنا. ہم آپ میں سے کسی کو صاحب علم نہیں، فقیہ یعنی صاحب علم، ہم آپ میں سے کسی کو صاحب علم نہیں سمجھتے، عالم نہیں سمجھتے، مگر یہ تک کہ وہ ہمارے گفتار کے اشارات کنایات کو سمجھ لیں. جب ہمارے کلام میں کسی مقام پہ توریہ ہوتا ہے، کسی انہوں نے صحیح فرمایا، توریہ ہوتا ہے یا اشارہ ہوتا ہے یا کنایہ ہوتا ہے یا تقیہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں. جب تک اس کو زمین نہیں سمجھ آتی، یہ ہم اس کو عالم نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے کلام میں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ظاہر کلام اور ہوتا ہے، مقصود کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم بالکل اس کے معترف ہیں، لیکن اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ کوئی حدیث کو نہیں سمجھ سکتا. ہاں، باتوں کو مانا کریں، بات سنو، میری باتیں غلط ہیں، اب بات سنو، تم ابھی سن لو، تم ابھی سیکھ لو، تم ابھی وہ بہت دور ہو رد کرنے سے. اس کا مطلب یہ نہیں، حدیث میں دلیل میں اور مدعا میں مناسبت ہونی چاہیے. یہ کہنے کہ عوام حدیث ہی نہیں سمجھ سکتے. بھائی عوام اتنے احادیث ہیں، تقیہ کے احادیث ہیں اصولی دین میں بہت زیادہ ہیں. ہمارے شو میں جو مخالفین کیا ہوتا ہے، روزانہ وہاں پہ پیش کرتے ہیں احادیث کہ آپ کے امام نے فرمایا فران کتاب میں اس طرح کا، اس طرح کا، اس طرح کا. اس کا جواب کیا؟ کتنے احادیث ہیں جن کے روح سے احتجاج کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں جماعت مخالفین، اور ہم اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ اس میں توریہ ہے، اس میں تقیہ ہے، اس میں فلان چیز ہے. یہ کسی کو سمجھ نہیں آتا. بھائی صاحب بات سنو، اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. میرے ایمان سے بتاؤ میرے ناظرین، میرے بھائیوں، پاکستان میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں، کراچی میں، فیصل آباد میں دیکھنے والوں، جب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ حدیث کی وجہ صدور تقیہ ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی؟ یہ بداحت کا انکار نہیں ہے. ابھی میں کہہ دوں کہ پاکستان، آپ تو پہلے سمجھے نا علیہ صاحب، دیکھیں غلط دیکھیں، آپ چپ رہے، آپ نے حدیث پڑھی ہے، خاموش. مولوی صاحب خاموش، آپ کے پاس مولوی صاحب خاموش ہو جاؤ، مولوی صاحب خاموش، میری بات نہ کاٹو. دیکھیں میں نے آپ کی باتیں سنی، حدیث آپ نے پڑھی، میں ایک حدیث کا جواب دے رہا ہوں. ادعا کیا کوئی حدیث نہیں سمجھ سکتا. بھائی ہم نہیں کہتے کہ ایک شخص ان پڑھ ہے، سیالکوٹ میں بیٹھا ہے، وہ جا کے بحر الانوار پڑھے. کون بیوقوف اس طرح کا ہے؟ آپ ہماری باتوں کو نہیں سمجھتے، ہمارے موقف کو نہیں سمجھتے، جھوٹی باتیں ہم سے نسبت دیتے ہو. اللہ یری کہتا ہے کہ آپ جا کے ادھر پڑھو، من لا یحضر الفقیہ خود پڑھو. ہم یہ کہتے ہیں وہی بات جو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا.
عالم کی طرف رجوع کرو، راوی نہ مجتہد کی طرف، اصحاب رائے کی طرف. ایاکم اصحاب الرائے فانہم اعداء السنن. یہ لوگ حدیث کے دشمن ہیں، دشمنی واضح ہے ان لوگوں کی. ان سے بڑا دشمنی کیا ہے کہ آپ لوگ حدیث نہیں سمجھ سکتے، حدیث کی طرف حرام ہے آپ کی طرف حدیث پہ عمل کرنا. اس کے لیے 40 سال حفظ و ریاضت کی ضرورت ہے. سن لو ابھی میری ساری باتیں غلط ہیں، میری ساری باتیں غلط ہیں، لیکن سن ابھی میں آپ کا حدیث کا جواب دے رہا ہوں. اچھا اب بولیں. لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعلم معارض كلامنا. ہم کسی کو فقیہ نہیں سمجھتے حتیٰ کہ وہ ہماری باتوں کی تحریریہ تقیہ. آپ لوگ اس سے قاصر ہو. او بھائی اگر میں یہاں پر یا کوئی محدث کوئی معلم آپ کو سمجھا دے کہ یا کسی کتاب میں کسی شارح لکھ دے اس کتاب کا وجہ صدور تقیہ ہے، آپ مجتہد نہیں ہیں. اللہ کی قسم سے آپ مجتہد نہیں ہیں، کیونکہ آپ ساری زندگی آپ کی لاہور فیصل آباد کراچی میں گزرے، آپ مدرسے میں گئے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں اتنے احادیث ہیں اصول دین میں زیادہ احادیث ہیں تقیہ والی، فروع دین میں کمتر ہیں، تو اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. عوام کو نہیں سمجھ آتی یہ کیا باطل ہیں، دشمنی ہے اہل بیت علیہ السلام سے. اچھا پھر کہا کہ حدیث نقل فرمایا علامہ صاحب نے کتاب بصائر الدرجات سے. وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث وہ یہ ہے عزیزو، بصائر الدرجات یہاں پر صفحہ نمبر 11 میں وہ حدیث ہے، انہوں نے اس کے قرات فرمایا. تو اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کیا ایسی بات ہے کہ آپ لوگ حدیث نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں بھائی، اور اسی باب ہیں اسی ابواب میں اتنے احادیث ہیں اللہ کی قسم کہ اس میں کتنی ترغیب ہے، کتنا ثواب ہے حدیث سیکھنے کی. اور بھائی یہ جو اتنے لوگ تھے روات احادیث تھے، احادیث پہ عمل کرتے تھے، یہ سب مجتہد ہوتے تھے، ان کو علم اصول آتا تھا، ان کو انہوں نے مسائل کفایت الاصول کا انہوں نے مباحثہ کیا ہوا تھا. کیا تھا؟ اچھا حدیث یہ ہے کتاب بصائر میں صفحہ نمبر 11 انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. بھلے قبلہ پتہ نہیں آپ کہاں سے علیہ صاحب، آپ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ بات؟ میں آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ. آپ کے حدیث کا جواب دے رہا ہوں. میری عبداللہ کا کوئی جواب، وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کو میری ساری باتیں غلط ہیں، خود آپ پڑھ کر پھر ایک مرتبہ میری ساری باتیں غلط ہے بھائی، ساری باتیں غلط ہے، لیکن میرا ٹائم ہے، میں اپنی غلط باتیں آپ کی حدیث کا جواب دے رہا ہوں. سن لو، غلط سب غلط، ٹھیک ہے سب غلط مان لیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما وجدتم فی کتاب اللہ فالعمل به لازم. اگر ایک کوئی مسئلہ ہے حلال و حرام کا قرآن میں تو اس پہ عمل کرنا واجب ہے. عمل کرنا، یہ کس سے کہا ہے؟ یہ کس سے کہا ہے؟ یہ سب امت سے خطاب ہے کہ اگر کوئی چیز اقیم الصلاۃ ہے کتاب میں، زنا نہ کرو، یا اس پہ عمل واجب ہے. اس پہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ اگر مجتہد ہیں تو عمل کر سکتے ہیں. لا عذر لکم فی ترکی، آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کو ترک کریں. وما لم یکن فی کتاب اللہ وکانت فی سنتی فلا عذر لکم فی ترک سنتی. اگر کوئی چیز کتاب میں نہیں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے، کلام معصوم علیہ السلام میں ہے، تو اس پہ عمل واجب ہے. عمل واجب ہے. نہیں فرمایا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، اوئے جاؤ تقلید کرو، نہیں، اس پہ عمل واجب ہے. کیسے عمل کریں گے یار جب سمجھ ہی نہیں آتی؟ دیکھ عزیزو، تکلیف بما لا یطاق قبیح، ظلم ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھ پہ واجب کرے کہ میں ہوا میں پرواز کروں، یہ ظلم ہے مجھ پر. روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے عذاب کرے کہ میں نے واجب کیا تھا کہ تجھ کو ہوا میں تیرے لیے پرواز کرنا واجب ہے. اور یا اللہ تو نے مجھے پر ہی نہیں دیا، میں کیسے پرواز کرتا؟ یہ تکلیف بما لا یطاق، یہ ظلم ہے، یہ قبیح ہے. اگر کسی کو حدیث سمجھ ہی نہیں آتی ہے، سنت سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اس کے لیے تو 50 سال حوزے میں ریاضت کی ضرورت ہے. اس کے لیے کفایت الاصول کا 10 مرتبہ مباحثہ ضروری ہے. تو یہ کیوں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہاں بھائی چپ کرو، چپ، خاموش. حدیث پڑھا تم نے، حدیث میں جواب دے رہا ہوں. سنیں نہیں سنتا، میری باری ہے. سنو ابھی میری باری، میری باتیں سب غلط. 2 گھنٹے بولو گے؟ نہیں، اپنی باری تم نے 5 حدیثیں پڑھی، تو میری باری ہے حدیث پڑھوں نا، تو آپ ہی کیا حدیث کو پڑھ رہا ہوں؟ تو وہی پڑھ رہے ہو، وہی جو میں نے آپ کو آپ کے منہ میں ٹھوکی، وہی خود پڑھ کے پھر 2 بار اپنے منہ میں ٹھوک رہے ہو. جواب دو آپ علمی نا، جواب تو دے رہے ہو. اسی کے آخری سطر میں آپ کو بتاتا ہوں ساری باتیں غلط ہیں. کیوں پڑھ رہا تھا؟ بھائی میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اعتراف کیا میری ساری باتیں غلط ہیں، مجھے بات کرنے دو. مولوی صاحب سنیں یار، آپ نہیں سنتا، میری باری ہے، میں حدیث پڑھوں گا.
میں حدیث پڑھوں گا کہ آپ یہاں پہ یہ جو احادیث سب پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے مقصد کے خلاف ہے، یہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ حدیث لے کے آئے ہیں، مدعا یہ کسی کوئی حدیث نہیں سمجھ سکتا، یہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ حدیث کوئی نہیں سمجھ سکتا؟ اچھا، وما لم يكن في سنة مني فما قال اصحابي فخذوه فانما مثل اصحابي فيكم كمثل النجوم. فرمایا کہ اگر کوئی حدیث میری کوئی بات میری حدیث میں نہ ہو لیکن میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال منورہ میں ہوں، ان کے اقوال مطہرہ میں ہوں، تو اس پہ عمل کرو، کیونکہ میری اہل بیت کالنجوم ستاروں کی طرح ہے. فبأيها اخذ اهتدي، کہ کسی بھی امام کی تم پیروی کرو، امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی حدیث لے لو، امام رضا علیہ السلام کی حدیث لے لو، تمہاری ہدایت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی تقلید ہے بھائی؟ اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کو حدیث نہیں سمجھ آ سکتی؟ وَبِأَيِّ أَقَاوِيلِ أَصْحَابِ أَخَذْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ. میرے اصحاب کی اختلاف آپ کے لیے رحمت ہے. اختلاف سے کیا مراد ہے؟ یعنی آنا جانا. میرے اہل بیت علیہ السلام کے پاس آنا، اختلاف سے کیا؟ السلام علیکم. ومختلف الملائکہ، زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ آپ ملائکہ کے آنے جانے کے محل ہیں آپ کا اہل بیت. اختلاف سے مطلب ہے آنا جانا. میرے اہل بیت علیہ السلام کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے آنا جانا، یہ آپ لوگوں کی رحمت، یہ منصوص ہے. یہ علل الشرائع میں اس حدیث کی شرح ہے کہ اختلاف اصحابی رحمہ، اختلاف امتی رحمہ. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے پاس جانا حدیث سیکھنے کے لیے. قیل یا رسول اللہ ومن اصحابک؟ قال اہل بیتی. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت کون ہیں، آپ کے اصحاب کون ہیں؟ فرمایا کہ میرے اہل بیت. تو میرے عزیزو، مدعا ان کا کیا تھا؟ مدعا یہ تھا کہ کسی کو حدیث سمجھ نہیں آ سکتی نا. وہ کون ٹائم ضائع کر رہا ہے؟ ان حدیث میں کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی حدیث نہیں سمجھ سکتا؟ میرے عزیزو، یہ ایک نقطہ میں مولوی صاحب کے لیے عرض کروں، دوسرے ناظرین کے لیے عرض کروں. ہم یہ نہیں کہتے، یہ جاہلانہ باتیں ہم سے نسبت نہ دو، یہ حماقتیں ہم سے نسبت نہ دو کہ ہم کہتے ہیں کہ عوام تم خود جا کے پڑھو، کتاب عربی میں پڑھی ہے، وسائل الشیعہ جا کے پڑھو ادھر. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ علماء کا فریضہ ہے، جو واقعاً وہ شخص چاہتا ہے کہ عالم دین ہو، اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرے. جیسے میں نے ابھی احادیث پڑھی ہیں ایک ایک کر کے، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ تم اللہ کو گواہ بنا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ ادھر جواب دینا ہوگا. مجھے بتاؤ یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے؟ تم اردو زبان، پنجابی زبان، جو بھی عربی زبان نہیں ہے، لیکن میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ تم جا کے خود حدیث پڑھو، عمل کرو. اکثر لوگ اس سے عاجز ہیں، اکثر لوگ یہ نہیں کر سکتے. یہ علماء کا فریضہ ہے. اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ رحمت کر میرے جانشینوں پر. قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں؟ سو چپ کرو مولوی، چپ مولوی، چپ کرو مولوی، چپ کرو مولوی، خاموش. میری سب باتیں غلط ہیں لیکن تم سنو. وقیل من خلفاؤک یا رسول اللہ، آپ کے خلفاء کون ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا الذین یاتون من بعدی ویرون سنتی ویعلمونها الناس بعدی. جو لوگ میرے پاس آئیں گے، میری سنت کی روایت کریں گے، نہ کہ فتویٰ سنائیں گے، میری سنت کی روایت کریں گے اور میری حدیث طیبہ منورہ کو لوگوں کو سکھائیں گے. یہ عالم کا فریضہ ہے. عالم کا فریضہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اقوال اہل بیت علیہ السلام سکھائیں. اب مصیبت دیکھیں، انہی لوگوں کو اب خمس دیتے ہو، انہی لوگوں کو وجوہات دیتے ہو. ان کا سارا ان کی بادشاہت انہوں نے بنائی ہے. سارا ان کا جد جو تبلیغ کیا ہوتا ہے کہ آپ حدیث پہ عمل نہ کریں، ہم نہ آپ کو سکھائیں گے، ہاں، اور نہ آپ کو اجازت عمل کرنے کی ضرورت ہے، اجازت ہے، بلکہ آپ کے لیے حرام ہے. آپ کس پہ عمل کریں؟ ہمارے فتووں پر. ہمارا قول آپ کے لیے حجت ہے. جتنی احادیث لے کے آئے ہیں ان سب سے ثابت ہوتا ہے دو باتیں. ایک بات کہ آپ حدیث سمجھ سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پہ لازم واجب ہے کہ حدیث پہ عمل کریں، اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کریں. ان میں سے کوئی بات نہیں ہے کہ آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے، اور ان میں سے کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑیں، ایک دوسرے طبقے کی فتاووں پہ عمل کریں. تقلید تو وہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. مجھے بولنے دیں. وَفَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. ابھی مجھے بولنے دیں. اب نہیں، ابھی مجھے بولنے دیں. 10 سیکنڈ مجھے اجازت دے دیں بس. اب آتے ہیں اصل میں. مولوی صاحب، اب مجھے پتہ ہے آپ کی حالت کیا ہے، وہ لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ آپ جنازہ نکل چکا ہے مرجعیت کا، الحمدللہ رب العالمین. لیکن اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. بار میں نے آپ سے خواہش کی ہے، اصل موضوع ہے تقلید. تقلید کے پاس آپ سے آپ اجازت دیں. جو خاموش
ایک منٹ، میں نے 10 سیکنڈ آپ سے مانگے ہیں کہ تقلید کے لیے آپ کے پاس سب سے جو ٹھوس عظیم دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، دلائل تو مختلف درجات کے ہوتے ہیں، کوئی اقوا ہوتا ہے، کوئی اتنا قوی نہیں ہوتا، جو سب سے عظیم ہے، سب سے اہم ہے، وہ دلیل لے کے آؤ نا، بسم اللہ۔ جو دلائل لے کے آئے ابھی تک یہ تو سب آپ کے موقف کو باطل کیا۔